السلام علیکم، یہ آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ امریکی سیاست کے حوالے سے دو اہم ترین موضوعات جو ہماری پاکستان کی سیاسی ثقافت اور یہاں کی طاقت کی نفسیات و کثافت سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اسے آج موضوع بحث بنائیں گے۔ پہلا معاملہ تو ڈک چینی کے انتقال کا ہے۔ ڈک چینی 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ یہ اس لیے ایک اہم ترین موضوع ہے کہ یہ وہ صاحب ہے جنہوں نے امریکہ میں جنگیں شروع کرائی، اور دو براہ راست جنگیں جو مسلمانوں سے متعلق ہے، افغانستان اور عراق کی، ان جنگوں کے بنیادی طور پر جو معمار تھے وہ ڈک چینی ہی تھے۔ اور دوسرا اہم ترین موضوع نیو یارک کے میئر کا انتخاب ہے، زہران ممدانی، جو 34 سال یعنی سب سے کم عمر میئر بنے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک مسلم میئر ہے، اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک جنوبی ایشیائی میئر ہے۔ مگر اس سب باتوں کے باوجود اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ ایک سوشلسٹ ہے۔ تو یہ دو اہم ترین موضوعات ہیں۔ ان دونوں موضوعات کا پاکستان کے ساتھ بھی ایک خاص تعلق ہے، لہذا آج اس پر گفتگو کریں گے۔ ڈک چینی وہ صاحب ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر جو اختیارات کا ارتکاز ہے اس کو تقویت دی تھی۔ جنرل آصف نواز جب آرمی چیف تھے تو ان دنوں یہ امریکہ میں وزیر دفاع تھے بش سینئرز کے دور میں۔ بعد میں بش سینئر کے بعد بل کلنٹن کا دور آیا، اور پھر ان کے صاحبزادے بش جونیئر نے اقتدار سنبھالا، تو اس دور میں وہ نائب صدر ہو گئے تھے۔ ان کی دو مدتوں میں، یعنی بش جونیئر کی دو مدتوں میں یہ نائب صدر رہے۔ مگر جب بش سینئر کے دور میں یہ وزیر دفاع تھے تو ان دنوں ان کی ایک ملاقات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جنرل آصف نواز سے ہوئی تھی۔ یہ ملاقات کیا تھی، اس کا احوال میں آپ کو ذرا آگے بتاتا ہوں۔ ڈک چینی وہ صاحب ہے جنہوں نے افغانستان کے حوالے سے ایک خطرناک جنگ کو پوری طرح پروان چڑھایا، اور جو اس وقت وزیر دفاع تھے رمزفیلڈ، ان کے ساتھ مل کر جو ہاکش ایک لابی کہلاتی تھی امریکی سیاست میں، اس کی یہ قیادت کر رہے تھے۔ پاکستان کو اس زمانے میں ایک مشہور ایکسپریشن کا سامنا کرنا پڑا۔ کولن پاول نے پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف سے گفتگو کی تھی اور ایک لمبی مطالبات کی فہرست تھمائی تھی۔ سارے کے سارے مطالبات وہ طاقتور جرنیل جو خود کو سمجھتے تھے انہوں نے، اور جنہوں نے پاکستان کے عوام کے سامنے مکہ لہراتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ہے ہماری طاقت، وہ امریکی وزیر خارجہ تب کے کولن پاول کے سامنے ایک مطالبے پر بھی نیگوشیٹ نہیں کر سکے تھے، اور اس پر سب سے زیادہ مخالفت خود فوجی اور عسکری حلقوں سے بعد میں ہوئی تھی۔ تو بہرحال جو ڈک چینی صاحب تھے ان کا ایک ایکسپریشن تھا جسے بعد میں پوری امریکی گورنمنٹ نے ایک طرح سے ہولڈ کیا، وہ یہ تھا کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے مخالف۔ تو یہی وہ ایکسپریشن تھا جسے زیر بحث بنایا جاتا تھا پاکستان میں، اور جنرل پرویز مشرف بھی اپنی عوام دشمن پالیسیوں اور امریکہ کی حمایت میں جو پالیسیاں تھیں اس کا دفاع یہ کہہ کر کرتے تھے کہ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں تھا۔ تو ڈک چینی وہ آدمی تھے جنہوں نے عراق وار کو پورا منظم کیا تھا، اور یہ جو تھیوری تھی وسیع پیمانوں پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہے صدام کے پاس جو کبھی برآمد نہیں ہوئے، کبھی نہیں نکلے، اسے برطانیہ میں تو امریکہ کے جو پوٹن کہلاتے تھے اس زمانے میں، ٹونی بلیئر وزیر اعظم برطانوی، انہوں نے اس پالیسی کو آگے بڑھایا تھا، اور سب سے زیادہ شور شرابہ انہوں نے ہی کیا تھا، مگر اس کے پیچھے جو دماغ تھا وہ ڈک چینی کا ہی تھا۔ ڈک چینی نے یہ جو نام نہاد دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں یہ جو قیدی تھے، مسلمان قیدی افغانستان کے، القاعدہ کے اور دیگر قیدی جو تھے، ان کے خلاف جو انتہائی تشدد آمیز جو حربے تھے قیدیوں کے خلاف، وہ انہوں نے اس کی منظوری دی تھی اور اس کے زبردست حامی تھے۔ اس میں واٹر بورڈنگ ہے، جو پانی میں ڈبویا جاتا ہے، یا نیند نہیں لینے دی جاتی قیدیوں کو جو ان کا بنیادی حق ہے۔ اس طرح کے جو خطرناک قسم کے حربے ہیں جو اس کے اثر بہت خطرناک ہوتا ہے قیدی کی زندگی پر، اس کے پورے جو جسم کا توازن ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اس کے زبردست حامی رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے امریکہ کی تشدد آمیز جو نفسیات تھی اور امریکہ کا اپنے مخالفین کے حوالے سے جو باطن ہے وہ ڈک چینی کی پالیسیوں سے آشکار ہوا تھا۔ ہم نے اس کو براہ راست بھگتا ہے پاکستان میں ان پالیسیوں کو، اور مسلمانوں نے مجموعی طور پر عراق میں اور دیگر ممالک میں۔
ڈک چینی کا یہ جو معاملہ ہے یہ تو حال فی الحال کا ہے، ہمارے سامنے ہمارے حافظوں میں محفوظ ہے۔ پرویز مشرف کا دور ابھی بہت دور نہیں گیا ہے، لیکن آپ شاید 1990 اور 93 کے ان حالات کو ابھی پوری طرح اپنے یادداشتوں میں اجاگر نہ کر سکیں۔ 1990 اور 93 کا جو ماحول تھا پاکستان اور امریکہ کے درمیان، وہ سخت تناؤ کا ماحول تھا، اور اس سخت تناؤ میں جو امریکہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ 3 بنیادی مسئلوں پر ایک طرح سے شدید دباؤ ڈال رہا تھا۔ ایک تو امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ اسامہ بن لادن کو جو تحفظ مل رہا ہے وہ پاکستان دے رہا ہے، یہ وہ دباؤ تھا جو مسلسل جس کا ہمیں سامنا تھا۔ دوسرا بڑا جو دباؤ تھا جس کا ہم سامنا کر رہے تھے وہ ہمارے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق ہے۔ ابھی 2 روز پیشتر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے بات کی ہے، بہت طویل عرصے کے بعد، لیکن تب یہ امریکہ کا روزمرہ بن گیا تھا۔ ہر روز امریکہ میں کوئی نہ کوئی آفیشل پاکستان کے نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے بات کرتا تھا، اور یہ گفتگو بہت زیادہ تواتر سے ہو رہی تھی۔ ایک اور معاملہ یہ تھا کہ امریکہ براہ راست پاکستان پر دباؤ یہ ڈال رہا تھا کہ پاکستان کشمیر میں جو آزادی کی تحریک ہے اس کی حمایت سے دستکش ہو جائے۔ یہ 3 بنیادی دباؤ تھے جو پاکستان پر 1990 کے اوائل سے اور اس سے ذرا پہلے سے شروع ہوئے اور مسلسل ڈالے جا رہے تھے۔ ان دنوں ہماری جو پاکستان کی امریکہ میں سفیر تھی وہ 1990 میں سیدہ عابدہ حسین تھی۔ سیدہ عابدہ حسین جب وہاں سفیر رہی اپنے دور سفارت کے اور اپنے سیاسی احوال کے حوالے سے انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ آپ جانتے ہیں مولانا کوثر نیازی صاحب کی ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے اور لائن کٹ گئی۔ پاکستان میں سیاست کے طالب علموں کو ضرور یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح کا نام سیدہ عابدہ حسین نے اپنی کتاب کے لیے منتخب کیا، اور اس کا نام تھا اور بجلی کٹ گئی۔ یہ ہمارے دوست ہے مقبول ارشد صاحب، فیکٹ پبلیشرز، انہوں نے چھاپی ہے یہ کتاب۔ اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو اس میں ایک بڑا دلچسپ باب سیدہ عابدہ حسین نے اس وقت کے جو امریکی ماحول ہے اور اس وقت کا جو امریکہ کا پاکستان کے ساتھ رویہ ہے اس پر لکھا ہے۔ دلچسپ طور پر جو امریکی انتظامیہ ہے وہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہی تھی، ان حالات کی آگہی انہیں تھی، اور اسی زمانے میں پاکستان کے آرمی چیف تھے جنرل آصف نواز صاحب۔ جنرل آصف نواز صاحب بہت ہی مشہور آرمی چیف رہے ہیں، وہ کور کمانڈر کا ایک عرصہ کراچی میں گزارتے رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے جو ادوار تھے اس میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی جو طلبہ تنظیمیں تھیں وہ ایک دوسرے سے جب نبرد آزما ہوتی تھی تو ان کے مختلف معاملات کو انہوں نے یہاں حل کروایا تھا۔ پی ایس ایف کے لڑکوں نے اے پی ایم ایس او کے لڑکوں کو اٹھایا تھا، اور اے پی ایم ایس او کے لڑکوں نے پی ایس ایف کے لڑکوں کو اٹھایا تھا۔ تو یہ جو قیدیوں کا تبادلہ تھا، ان کا آپس کا جو یرغمال انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان یرغمالیوں کا جو تبادلہ تھا وہ آصف نواز صاحب نے اپنے کور کمانڈر کے عہد میں یہاں کروایا تھا۔ آصف نواز صاحب جب آرمی چیف بنے تو وہ دور بھی خاصا خطرناک ان معنوں میں ہے کہ ان کے آرمی چیف بننے کے حوالے سے خود آرمی کے اندر سخت ترین سیاست تھی۔ انہی کے دور میں جنرل حمید گل صاحب کے نعرے لگائے گئے اور جنرل حمید گل اور ان کے درمیان اختلاف ہوئے۔ یہ ایک بڑی لمبی پولیٹکس ہے، یہ کبھی اگر ان معاملات پر بات کریں گے تو میں آپ کے سامنے تفصیل سے وہ واقعات رکھوں گا۔ بہرحال جنرل آصف نواز صاحب ان دنوں امریکہ چلے گئے۔ تو جب پاکستان کے آرمی چیف جنرل آصف نواز صاحب امریکہ کا دورہ کر رہے تھے تو وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کی ملاقات یہی آجہانی ڈک چینی صاحب سے ہوئی۔ آجہانی ڈک چینی صاحب کے ساتھ جب آرمی چیف آصف نواز صاحب بیٹھے تو وہاں سیدہ عابدہ حسین صاحبہ بھی موجود تھی۔ وہیں پر عابدہ حسین صاحبہ کی موجودگی میں آرمی چیف نے ڈک چینی سے تنہائی میں تخلیے میں ایک ملاقات کی خواہش ظاہر کی، چنانچہ عابدہ حسین صاحبہ اس ملاقات سے باہر نکل گئی، مگر وہ پس منظر جانتی تھی کیونکہ اس سے ذرا پہلے صدر غلام اسحاق خان سے امریکی اسسٹنٹ سیکریٹری خارجہ کی ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں عابدہ حسین صاحبہ بھی شریک تھی، اور اس ملاقات میں جو مطالبات امریکہ نے صدر غلام اسحاق خان سے کیے تھے اس سے انہیں مکمل آگہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس وقت
امریکی انتظامیہ پاکستان سے کیا چاہ رہی ہے۔ چنانچہ جب یہ ملاقات تخلیہ میں ہوئی اور اس کے بعد جنرل آصف نواز صاحب باہر آئے تو سیدہ عابدہ حسین صاحبہ نے اپنی کتاب اور بجلی کٹ گئی میں لکھا ہے کہ انہوں نے آرمی چیف سے کہا کہ یقیناً انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ آپ پاکستان کا ایٹمی پروگرام لپیٹ دیں، ہم آپ کے مارشل لا لگانے کی حمایت کریں گے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو سیدہ عابدہ حسین صاحبہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ پاکستان میں جب یہ عمران خان کی حکومت کو برخاست کیا گیا اور یہ جو شور اٹھا تھا ڈونلڈ لو کا اور ایک سائفر کا، تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ خیال تھا کہ ایسے امریکہ مداخلت نہیں کرتا، اگرچہ اس پر کوئی ہزاروں نہیں لاکھوں صفحات چھپے ہوئے ہیں کہ امریکہ نے دنیا بھر میں کہاں کہاں مداخلتیں کی ہیں، اور پاکستان میں تو 1948 سے امریکہ مداخلت کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن یہاں پر جو سیاسی تعصبات ہیں وہ حائر رہے اور ہم نے زندہ مکھیاں صرف عمران خان کی نفرت میں نگل لی۔ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ ذرا سیدہ عابدہ حسین صاحبہ کی اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، جس میں ڈک چینی آصف نواز صاحب کو کس چیز کی ہلاشیری دے رہے تھے وہ انہوں نے صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ تو اس ڈک چینی کا آج انتقال ہو گیا، اور امریکہ میں ڈک چینی کے حوالے سے کوئی ایسی ہمیں سرگوشی نہیں سنائی دی، کوئی بہت زیادہ ذکر اس لیے نہیں ہوا کہ یہ وہ صاحب تھے جو جب بش جونیئر کے دور میں نائب صدارت سے فارغ ہوئے اور اپنی نجی زندگی میں چلے گئے، تو جب بھی کہیں کسی مال میں یا پبلک لائف میں نظر آتے تھے تو انہیں ایک آوازہ سننے کو ملتا تھا، اور وہ تھا وار کرمنل، جنگی مجرم۔ پاکستان میں امریکیوں کے ساتھ بہت محبت کی جاتی ہے، امریکی حکمرانوں کے ساتھ اپنے اقتدار کے بچاؤ کے لیے، مگر یہ لوگ اپنے ملک میں اپنے ملک کی عوام کے درمیان حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہی کچھ ماجرا آج اس صورت میں بھی سامنے آیا کہ زہران ممدانی جب نیو یارک کے میئر کا انتخاب جیتے تو ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی اشرافیہ حق کا بکا رہ گئی۔ اگرچہ زہران ممدانی کو ہرانے کے لیے، شکست دینے کے لیے پوری طاقت انہوں نے جھونک دی، اور وہ تمام نفسیاتی حربے استعمال کیے جو امریکی سیاست میں ورک کرتے ہیں، جو کارگزار رہتے ہیں، فعال حالت میں نتائج دیتے ہیں، وہ سارے استعمال کیے، مگر زہران ممدانی اس کے باوجود امریکہ کے سب سے بڑے شہر میں نہ صرف میئر منتخب ہونے میں کامیاب ہوئے، بلکہ مسلمان ہونے کے باوجود میئر منتخب ہونے میں کامیاب ہوئے، بلکہ جنوبی ایشیائی میئر ہونے میں کامیاب ہوئے، اور سب سے کم عمر میئر تھے کہ وہ کامیاب ہوئے۔ زہران ممدانی نے اس دوران جو گفتگو کی ہے، اپنی جو فتح کی جو تقریر کی ہے، وہ انتہائی زبردست، کام، کول اور کیلکولیٹڈ ہے، پرجوش تھے، ایک وفور جذبات میں انہوں نے تقریر کی، لیکن اس کے بہت اہم ترین اشارے بھی تھے، میں بھی اس پر بات کرتا ہوں، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ زہران ممدانی جب الیکشن کیمپین رن کر رہے تھے تو آخری جو حربہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آزمایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ یہود مخالف ہیں، سامی مخالف ہیں، یہ حربہ جو ہے وہ امریکی سیاست میں اثر کرتا ہے، لیکن یہ حربہ بھی کام میں نہیں آیا۔ اس سے ذرا پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ یہ صاحب سوشلسٹ ہے۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے امریکی معاشرے میں، امریکی معاشرے میں مسلمان ہونا اتنی خطرناک بات نہیں ہے، میں پھر دہرا رہا ہوں، امریکی معاشرے میں مسلمان ہونا اتنی خطرناک بات نہیں ہے جتنا سوشلسٹ اور کمیونسٹ ہونا خطرناک بات ہے، کیونکہ امریکہ میں سرمایہ دارانہ نظام ایک نظام نہیں ہے، ایک پولیٹیکل نظام نہیں ہے، بلکہ وہ سرمایہ دارانہ نظام پر ایک مذہب کی طرح اعتقاد رکھتے ہیں، اور کمیونزم کو یا سوشلزم کو وہ بد اعتقادی سمجھتے ہیں اس سرمایہ دارانہ مذہب کے خلاف۔ لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ نے زہران ممدانی کے خلاف یہ حربہ بھی آزمایا اور اسے سوشلسٹ قرار دیا۔ ایک اور جو انہوں نے حربہ آزمایا وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر زہران ممدانی جیت گئے تو وہ فنڈز نہیں دیں گے نیو یارک کو، مگر اس میں سے کوئی حربہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان پر چلتی ہوگی جنگوں میں جو فریقین ہیں وہاں وہ جنگ رکوانے میں ضرور کامیاب رہے ہوں گے، پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی انہوں نے رکوا دی ہوگی، اور اب تو وہ جنگ رکوانے کے والے
والی جو اپنی ہسٹری ہے وہ بیان کرنے کے لیے عام طور پر کاغذ بھی ساتھ لے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے کتنی جنگیں رکوائی ہے، مگر ان کا بس نہیں چلا تو وہ نیو یارک کے شہریوں پر نہیں چلا، وہ نیو یارک کی جمہوریت پہ نہیں چلا، وہ امریکہ کی جمہوریت پہ نہیں چلا، اور زہران ممدانی کامیاب ہوئے۔ زہران ممدانی کی شخصیت بہت پر لطف ہے، مگر یہ ایک طویل موضوع ہے، اور اتنا لمبا موضوع ہم اس ویلاگ میں افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ میں آخری جو 2-3 باتیں پاکستان کے حوالے سے اہم ہیں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ زہران ممدانی کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ ہی نہیں تھے، بلکہ امریکہ کی پوری اشرافیہ تھی، تمام عمرہ جو خاص تصور رکھتے ہیں امریکی معاشرے کو ہانکنے کے لیے، مخصوص ڈھب پہ چلانے کے لیے، وہ سب ان کے مخالف تھے۔ ایلون مسک جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہے وہ بھی مخالف تھا زہران ممدانی کا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو سوشلسٹ نظریات رکھتے تھے، مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے یہ جو اپنے پالیسیاں بیان کرتے تھے، اس کو یہ لوگ ہرگز پسند نہیں کرتے، مگر اس کے باوجود امریکی جمہوریت میں زہران ممدانی کا راستہ نہیں روکا جا سکا۔ اگر پاکستانی معاشرہ ہوتا تو یہاں پر یہ کام بہت آسانی سے ہو جاتا، ایک فارم 47 آتا، پہلے تو ان کا راستہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں روک دیا جاتا، الیکشن کمیشن سے یہ راستہ نہ رک پاتا تو پھر پولیس کی طاقت استعمال کی جاتی، ڈپٹی کمشنر کی طاقت استعمال کی جاتی، ان کی فیملی کو جو ہے وہ دباؤ میں لیا جاتا، کسی بچے کو اغوا کر لیا جاتا، کسی فیملی کے بندے کو اغوا کر لیا جاتا۔ یہ سب بھی اگر کام نہیں کرتا اور یہ پھر بھی کوئی سیٹ نکالنے میں بھی کامیاب ہو جاتے، جیت جاتے، تو پھر فارم 47 حرکت میں آتا، اور فارم 47 کے تحت ان کے جو مخالف ہیں ان کی جیت کو یقینی بنا دیا جاتا۔ لیکن امریکہ جیسے معاشرے کیوں پنپتے ہیں، کیوں امریکہ جیسے معاشرے دنیا کی قیادت کرتے ہیں؟ وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ وہاں جو سسٹم بنایا گیا ہے، جو نظام بنایا گیا ہے، اس میں ہر آدمی جمہوری طریقے سے آگے بڑھنے کا اہل ہوتا ہے۔ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف پورا امریکی معاشرہ، جو وہاں کے جو ادارتی تھنکنگ تھی، ادارتی جو سوچ تھی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تھی، مگر وہ امریکی عوام کی حمایت کی رتھ پر سوار ہو کر ان تمام ادارہ جاتی جو سوچ تھی، جس میں مختلف ادارے تھے، CIA تھی، فوج تھی، پینٹاگون، ان کی اسٹیبلشمنٹ اور مخصوص جو مفاداتی گروپس تھے وہ تھے، مگر ان سب کی گردن پر پاؤں رکھ کر عوامی حمایت سے ڈونلڈ ٹرمپ جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ یہی کچھ زہران ممدانی نے بھی کر دکھایا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود، ایلون مسک کی مخالفت کے باوجود، امریکی اشرافیہ کی مخالفت کے باوجود وہ یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب پاکستانی معاشرے کے لیے سوچنے کی کیا بات ہے؟ ایک تو ہمارے نظام کے حوالے سے سوچنے کی بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ انہیں ایک مسلم میئر سمجھ کر، جس طرح کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایک مسلم میئر ہے اور ہم بہت ساری توقعات باندھ لیتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میئر تو آپ کے لندن کے صادق صاحب بھی ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں۔ بنیادی بات سوچنے کی یہ ہے کہ امریکی معاشرہ اس طرح چیزوں کو جج نہیں کرتا۔ وہ جو میئر ممدانی صاحب ہے، زہران ممدانی صاحب ہے، ان کو جو سوچا جائے گا، ان کو جو جج کیا جائے گا، وہ مڈل کلاس کے حوالے سے، ان کی ان پالیسیز کے حوالے سے جج کیا جائے گا، جس کا ذکر انہوں نے اپنی وکٹری اسپیچ میں بھی کیا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے، اور وہاں پالیسیز کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ جو اس طرح کی ہم باتیں سوچتے ہیں، یہ وہاں اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو پاکستانی معاشرہ عام طور پر جو ایبسٹریکٹ چیزیں ہوتی ہے، جو غیر مادی چیزیں ہوتی ہے، جو غیر مرئی چیزیں ہوتی ہے، اس میں خود کو شرشار رکھتے ہیں، وفور میں رکھتے ہیں، جوش میں رکھتے ہیں، مگر جو ٹھوس باتیں ہوتی ہیں وہ اس سے نہیں سیکھتے۔ نظام کے بارے میں ہمیں اپنی فکر بنانی چاہیے کہ امریکی معاشرے میں جمہوریت کی کیسے فعال حالت ہے، اور وہاں کوئی طاقتور سے طاقتور آدمی بھی کسی چلتے ہوئے نظام کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو کچھ بھی ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں، وہ سب آڑے آ جاتے ہیں اور ایک پورے نظام کو ڈیریل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہم 27ویں ترمیم کے ذریعے ایک بار پھر ڈیریل ہو رہے ہیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔